نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ہم وطنوں، اس وقت جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ان حالات کے پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ حضرت اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور اللہ جل شانہ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اللہ جل شانہ اس بے اطمینانی اور بے چینی اور بے سکونی کے حالات کو بہت جلد انشاءاللہ اطمینان، سکون اور چین میں تبدیل فرمائیں گے۔ ان حالات میں شریعت نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ جب آپ سنیں کہ کسی جگہ جو ہے وہ وبائے بیماری پھوٹ پڑی ہے تو وہاں سے آپ نہ بھاگیں۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، اور اگر آپ باہر ہیں تو اس سرزمین میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جو یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر ہی ہیں۔ آج کے زمانے میں جیسے ہم سے بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ SOP پر جو ہے عمل کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، تو بحیثیت مسلمان جو ہے ہم پر لازم ہے کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہے یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ لہٰذا جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ سمجھیں کہ یہ شریعت کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پاکیزہ اور مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دے دیا ہے۔ زندگی کے جو بھی مرحلے ہیں ان تمام مراحل میں اس ضابطۂ حیات میں مکمل رہبری اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی یہ بہت ہی قیمتی ہے، اور اس زندگی کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ لہٰذا یہ جو آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر سے کام لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہماری کسی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے ہمارا جسمانی نقصان ہوتا ہے تو عند اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں جواب دہی بھی ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الخرف تلف، کہ وبا میں گھسے رہنا ہلاکت ہے۔ گویا اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے کوئی نقصان میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی آپ کو جواب دہی ہوگی۔ ہاں، آپ پوری جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مثلاً اس حدیث کے تناظر میں علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ جب وبائی بیماری ہر طرف عام ہو تو اس وقت گھروں میں قرار کرنا سب سے بڑی احتیاط ہے۔ لہٰذا بغیر کسی شدید مجبوری کے آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں جب تک اللہ تعالیٰ ان حالات کو انشاءاللہ بدل دیں گے، تو صرف ضروری حالات میں گھروں سے باہر نکلیں۔ غیر ضروری سیر سپاٹے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بازاروں گلیوں کا چکر بند کریں، اپنے گھروں میں قرار کریں۔ انشاءاللہ جب یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے پھر شوق سے نکلیے، اور جب بھی گھر سے نکلنا ضروری ہو کسی ضروری کام کے لیے تو اس وقت احتیاطی تدابیر کے ساتھ گھر سے نکلیں۔ مثلاً ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری میل ملاپ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب دیکھیے شریعت نے ہمیں کیا حکم دے دیا ہے۔ عام طور پر جب ہم نماز میں ہوا کرتے تھے تو کندھوں سے کندھے ملا کر ہم نماز پڑھتے تھے، لیکن آج شریعت نے یہ بھی گوارا کیا کہ آپ جو ہے دو نمازیوں کے درمیان ایک اچھا فاصلہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل هذه الشجرہ یعنی الصوم والبصل فلا یقربن مصلانا، جو ان دو درختوں میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ایک پیاز ہے، ایک لہسن ہے۔ کیوں؟ منہ کی بدبو ہے۔ شریعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی منہ کی بدبو سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی ہو۔ جب شریعت میں اتنا احتیاط رکھا گیا ہے کہ آپ کی منہ کی بدبو سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ شریعت یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے
کہ کسی بڑی بیماری میں یا مشقت میں یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے. تو ماسک اس لیے نہیں کہ دوسرے کو جو ہے دوسرا جو ہے کی وجہ سے میں پریشان نہ ہوں، بلکہ اس وجہ سے آپ اس نیت سے جو ہے ماسک کا استعمال کریں کہ میری وجہ سے کوئی مصیبت میں جو ہے مبتلا نہ ہو جائے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس نیت سے ماسک پہننا بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا. کیوں؟ آپ نے نیت ماسک کو پہنتے وقت یہ نیت کر لی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور انشاءاللہ اس نیت سے ماسک کا پہننا بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا. تو ماسک کو پہنیے. اور جب شریعت نے یہ جو ہے گوارا کیا کہ 2 نمازوں کے درمیان ایک اچھا فاصلہ ہو تاکہ دوسرا جو آپ کی وجہ سے پریشانی میں یا مصیبت میں یا مشقت میں مبتلا نہ ہو، تو جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر ضرور عمل کریں. اور یہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے، ہمیں شریعت کی تعلیمات ہیں، لہٰذا ان تعلیمات پر ضرور عمل کریے اور اس نیت سے عمل کریں کہ یہ جو ہے تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اگر ہم ان کو شرعی اور اسلامی تعلیمات سمجھ پر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں بہترین جو ہے اجر ملے گا. آپ کی زندگی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور آپ کی خود کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، گھر والوں کی امانت ہے. اس امانت کو جو ہے ضائع مت ہونے دیجیے. آپ کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے، لہٰذا اپنے زندگی کا، اپنی صحت کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماحول کا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں تو ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں، اور اس نیت سے عمل کریں کہ یہ شریعت کا حصہ ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.